کہ وہ جو 3 بھائی تھے وہ اس کے بھائی وہ بھائی نہیں ہے جو ہماری سمجھ میں آ رہے ہوں گے یہاں بیٹھے ہوئے جو ساتھی ہیں. اس کا پہلا بھائی اس کا مال تھا. پہلا بھائی اس کا مال تھا جو اس کے ساتھ میں تھا، جو اس نے کمایا تھا یا اس کے باپ دادا نے اس کو ورثے میں دیا تھا. کہ مال صرف جب تک انسان زندہ رہتا ہے جب تک اس کے کام آتا ہے، لیکن قبر میں کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی مال لے کر جاتا ہے یا کسی کا مال دفنایا جاتا ہو قبر میں، کہنے کہ صاحب ان کا کوئی وارث نہیں ہے چلو اس کو قبر میں ڈال دیا جائے. ایسا بھی نہیں ہوتا. کمال تو یہ ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کسی کا کوئی وارث ہو چلو اس کے حصے میں چلے جائے گا. ایک یہ ہے کہ اکیلا کوئی آدمی، ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو، پورا پریوار ختم ہو گیا، ایک آدمی رہ گیا اور وہ بھی ختم ہو گیا. تو دیکھا کسی نے کہ اس کی اشرفیاں، اس کا بینک بیلنس کسی نے کہا کہ اس کی قبر میں دفنا دو؟ نہیں. کہ مال جو ہے صرف زندگی کا ساتھی ہے. مال صرف جیتے جی کا ساتھی ہے. وہ کہتا ہے کہ چلے جاؤ بھائی، میرا آپ سے کوئی واسطہ مطلب نہیں ہے، میری کوئی دوستی نہیں ہے، اور میں وہاں جا کے کروں گا کیا؟ تو پہلا بھائی اس کا مال ہے. دوسرا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا ساتھی دوسرا ساتھی اس کے رشتہ دار، اس کی اولاد، اس کے دوست، یہ اس کا دوسرا بھائی ہے. تو اسی لیے نہ تو کوئی رشتہ دار، نہ اولاد، نہ اولاد کے ساتھ ماں باپ قبر میں نہیں جاتے. نہیں جاتے. تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیسری چیز وہ ہے اس کے اعمال اچھے ہیں کہ خراب. تیسری چیز اس کے اعمال اچھے ہیں خراب. دوسری جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبرستان میں مردے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، 1 وہیں رہ جاتی ہے. 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہے، 1 وہیں رہ جاتی ہے. نہیں سمجھ میں؟ اس کے رشتہ دار بھی ساتھ جاتے ہیں، اور اس کے کفن کے ساتھ میں وہ جو اثاثہ لگا ہوا ہے، سفید کپڑا، وہ بھی اس کے مال کا ہے. اگربتی، موم بتی بھیا نے لگایا ہے تو بھیا کے نے جو ہے اسی کے پیسوں میں سے خریدا ہے. بیٹا مر گیا، ابا جی نے وہیں سے خریدا ہے. تو وہ سب کچھ کیا ہوگا کہ واپس آ جائے گا، ختم ہے وہ سب، اس کے کسی کام کا نہیں ہے. تو رشتہ دار، عزیز و اقارب بھی نہیں جاتے، مال بھی نہیں جاتا، صرف اس کے اعمال جاتے ہیں، اچھے ہیں یا برے. اگر اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو اس کی اگلی والی زندگی بہتر ہوگی، اچھی ہوگی، خوشنما ہوگی. جس کے اعمال برے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اگلا سفر اب پریشانی کا شروع ہو جائے گا. اللہ میری بھی اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں تیاری قبر کی اس انداز سے کریں کہ دیکھو یہ مال، دولت، دوست، احباب، رشتہ دار، ناچنا، ڈانس کرنا، گانے، یہ موبائل، یہ ہمارے کام کی چیز نہیں ہے. اور مسلمان کے لیے تو یہ ویسے بھی جائز نہیں ہے. آج کل کے بچے، نوجوان ان کاموں میں بہت آگے کی چیز ہو رہے ہیں. بچنا چاہیے ان چیزوں سے، کیونکہ یہ دین سے دوری کا بھی سبب ہے اور دل کے اندر مردہ پن بھی آتا ہے. اللہ کی یاد سے وہ دل غافل ہو جاتا ہے جس دل کے اندر دوسری چیزیں آ کر بس جاتی ہیں. تو اپنے دلوں کو بھی فارغ رکھیں اور اپنے آپ کو بھی فارغ رکھیں. نیک اعمال کرنے کی زیادہ سے زیادہ ہوڑ کرنی چاہیے ایک دوسرے سے. جیسے دنیاوی معاملے میں ہوڑ کرتے ہیں نا کہ تم اتنا کماتے ہو، میں بھی اتنا کما کے دکھاتا ہوں، میں اس سے زیادہ کماؤں گا. ایک نوجوان ملا، نوکری لگی ہے اس کی، تو گھر آیا تھا ہمارے، تو کہنے لگا
کہ میرے بھائی نے ایک دن مجھ سے ایک ایسی بات کہہ دی تھی، اسی دن سے میں نے ٹھان لیا کہ میں کما کر دکھاؤں گا۔ وہ کیسے؟ کہ وہ اپنی ماں کو بڑا بھائی 5,000 یا 10,000 روپے مہینہ دیتا تھا، چھوٹے والے کی آمدنی کم تھی، تو اس نے 1,000-1,500 دیے ہوں گے بیچارے نے۔ تو کسی بات پر کوئی مشورہ ہو رہا تھا تو 1,500 دینے والا بیچ میں کچھ بول پڑا۔ بڑے نے کہا کہ جس دن میرے جیسے پیسے دینا شروع ہو جائے گا اس دن مشورہ دینا۔ کہہ رہا بس اتنی سی بات لگی اور تب سے ہی محنت کرنی شروع کر دی، اب بڑے بھائی سے زیادہ کما رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ہوڑ۔ کہتا بڑا بھائی 20 کما رہا ہے، میں 35 کما رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں اعمال میں بھی ہوتی ہیں، ایک میجورٹی میں رہتے ہیں، ایک جگہ رہتے ہیں، یہ اعمال میں بھی ہوتی ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کون تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے۔ ہمارے میں سے دیکھیں کہ کون تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے۔ 40 دن جو تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں۔ ایک پروانہ جہنم سے خلاصی کا اور ایک جنت میں داخلے کا۔ جہنم سے خلاصی کا اور جنت میں داخلے کا۔ اور جنت میں جانے والا ایک ٹکٹ جو ہے نا، ایک آدمی سے ایک ہی تو جائے گا، دوسرے والا دوسرے کے بھی کام آئے گا۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا، ایک پروانہ وہ اور ایک پروانہ جنت میں جانے والا، 2 پروانے۔ تو جہنم سے بچ گیا، جنت والا بچ رہا ہے، وہ کسی اور کے کام آ جائے گا اپنے کے۔ تو تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے پہل کرنی چاہیے، مسجد میں تھوڑا پہلا آنا چاہیے، سنتوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اذان کا مطلب ہوتا ہے کہ کام دھندے چھوڑ کر مسجد کی طرف آ جائیں۔ اذان کا مطلب یہ ہے۔ اذان کے بعد اگر آدمی نہیں آ رہا ہے، اگر کسی کام میں مبتلا ہے تو مسئلہ الگ ہے، لیکن اگر اذان سن کر نہیں جا رہا، دوسرے کاموں کو نمٹا رہا ہے اور پھر آ کر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو اس اذان کی توجہ کا نہیں پتہ، اذان کا نہیں پتہ کہ اذان ہوئی کیوں تھی، اذان کا مقصد کیا تھا۔ جب وہ اذان کی پکار پر آتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے بلاوے پر آ چکا ہے۔ اگر وہ بعد میں آتا ہے تو پھر اس نے اس کے بلاوے کو ٹال دیا، اپنی مرضی سے آیا ہے، نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن وہ جو ثواب اس میں ملے گا وہ اس والی میں نہیں ملے گا۔ تو جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا بھی کریں اور اعمال صالحہ کرنے کی بھی دعا کریں، کیونکہ بغیر توفیق کے اعمال صالحہ ہو نہیں سکتے، توفیق بھی مانگنی پڑے گی۔ کوئی آدمی سوچے کہ میں صحت مند ہوں، میرے پاس ٹائم بھی ہے اور میں عبادت کر لوں، تو آپ اپنے آپ دیکھنا کہ کتنے لوگ ٹھالی پڑے موبائل چلا رہے ہوں گے، ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، لیکن مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہے، کیونکہ وہ مانگتے نہیں ہیں، اور جب وہ مانگتے نہیں تو اس کو ضرورت نہیں ہے۔ لاپرواہوں کی، بدتمیزوں کی اس کو پرواہ نہیں ہے، جب یہ میرے سامنے جھولی نہیں پھیلا رہا تو میں اسے اپنے سامنے کیوں لے کر کھڑا کروں، کیوں لاؤں اسے میں۔ جہنم کی آگ کے بارے میں کتنی خطرناک ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ کل پرسوں ایک حدیث پڑھی تھی عصر کی نماز کے بعد کہ موٹائی دیوار کی اتنی ہے کہ 40 برس تک چلتے رہنا۔ تو کسی بچے نے کسی کی طرف دیکھا، مسکرایا، کہنے لگا اوہ میری نظر تھی، دیکھا تو دوسری طرف مسکرایا۔ نظر رہتی ہے الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے سب باتوں پر، وہ مسکرانا جو ہے نا وہ کچھ اور کہہ رہا تھا، ہاں، ورنہ تو کانپ جانا چاہیے کہ دیکھو کتنی بڑی دیوار ہے، کتنی موٹی دیوار ہے، کہ اس کی آگ کو برداشت کرانے کے لیے کتنی موٹی دیوار بنائی گئی۔ آگ کی تپش اور آگ کے اندر شدت اتنی ہے کہ اتنی موٹی دیوار بنانے کی ضرورت پڑی۔ آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ڈیم بنے ہوئے ہیں جس میں پانی اکٹھا ہوتا ہے، جہاں بجلی بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ڈیم کا باندھ ٹوٹ جائے تو ہندوستان کا آدھا حصہ غرق ہو جائے۔
اور جبکہ وہ پانی ہے کہاں اس وقت؟ کہاں ہے؟ ہندوستان میں ہی تو ہے، یا کہیں باہر سے آئے گا وہ؟ لیکن باندھ اگر ٹوٹ گیا تو ہندوستان کا آدھا حصہ بہہ جائے گا صاحب۔ تو باندھ کتنا تگڑا لگا رکھا ہوگا، کس وجہ سے لگایا ہوگا؟ کہ ہندوستان نہ ڈوب جائے۔ ہندوستان کو بجلی تو سپلائی کرنی ہے، باندھ نہیں ختم کرنا، تو جہنم تو ختم نہیں ہوگی، اس کی تپش جنت والوں کو نہ پہنچے، نقصان ان کو نہ پہنچے جو میرے پیارے رہتے ہیں۔ اور قیدی ہمیشہ موٹی موٹی دیواروں میں رکھا جاتا ہے۔ جیل کی دیواریں دیکھی ہوں گی، نہیں جیل اللہ نہ کرے ہمیں اور آپ کو اللہ لے کے جائے، آپ تو ہنس پڑے اس بات پر، اب تو ساری چیز نیٹ پہ مل جاتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب تو یہ تھا، دیوار کے پیچھے دیوار، دیوار کے پیچھے دیوار، دیوار کے پیچھے دیوار، کئی دیواریں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ ایک دیوار سے قیدی نہیں رک سکتا، قیدی ایک دیوار سے نہیں بھاگ سکتا اگر وہ اس کو اس طریقے سے بنا دے، لیکن نہیں، اگر وہ کسی وجہ سے ایک میں سوراخ کر لے یا ٹپ جائے، دوسری میں پھنسے گا، تیسری میں پھنسے گا، جائے گا کہاں اتنی دیر میں؟ تو سائرن بجے گا، پولیس حرکت میں آ جائے گی، پکڑ لے گی، ہے نا بھائی؟ جبکہ اب تو لوہا بھی اتنا کامیاب ہو رہا ہے، لوہے کی سلاخوں کے ساتھ، لوہے کی پلیٹوں کے ساتھ ایک ہی دیوار بنا دیتے، لیکن نہیں، نظام وہی چل رہا ہے۔ دیوار تو ٹوٹ جائے گی ہتھوڑے وتھوڑے سے، لوہا کہاں سے کاٹے گا؟ لیکن نہیں، وہ دیواروں کے بعد دیوار، دیواروں کے بعد دیوار۔ تو مسافت، انسان کی مسافت بتائی کہ 40 سال تک اس کی چوڑائی اتنی ہے جہنم کی کہ اس پہ چلتا رہے۔ تو وہ اس وجہ سے کہ اندر تپش اتنی ہے، گرمی اتنی ہے۔ آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ وہ اے سی چلاتا ہو اور باہر روڈ پہ بیٹھا ہو، کہنے لگا صاحب میں بڑا مزے لے رہا ہوں، اے سی چلا رہا ہوں؟ دیکھا کسی کو؟ روڈ پہ بیٹھ کے چارپائی ڈال کے اے سی چلاتے دیکھا کسی کو؟ دیکھو گے بھی نہیں قیامت تک، کیونکہ کولر تو دیکھا ہوگا، پنکھے تو دیکھے ہوں گے، اے سی نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ صاحب اے سی ایسی جگہ کامیاب ہوتا ہے کہ جہاں باہر کی ذرا سی بھی ہوا نہ آئے، شیشے لگائیے، کپڑے لگائیے، پردے لگائیے، گتے لگائیے، پھر یہ کام کرتا ہے۔ تو اس کے اندر اگر باہر سے گرماہٹ آتی رہے گی، اے سی چلاتے رہیں گے تو یہ کام نہیں کرے گا۔ تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اللہ کی کہ اسے اتنا مضبوط کر دیا کہ اس میں سے ذرا سا بھی کچھ کمی نہ ہو جائے، جن کو عذاب دینا ہے ان کے اندر ذرا سی تخفیف نہ ہو جائے، اسے بھڑکایا جا رہا ہے، بھڑکایا جا رہا ہے، وہ تیزی باہر نہ نکل جائے۔ ایک مسافر چلا جا رہا تھا، دہلی کا ہی واقعہ ہے، راستے میں دیکھا کوئی مسافر ہے، ساتھ ہو لیا اس کے، اتفاق کی بات کہ وہ مسافر مر گیا، 2 آدمی صرف، ایک مر گیا تو اب ایک نے سوچا کہ بھئی اب مجھے ہی کرنا پڑے گا اس کا کریا کرم، دفن مجھے ہی کرنا پڑے گا اس کو، آس پاس کوئی آبادی نہیں۔ یہ اکبر بادشاہ کے دور سے پہلے کا واقعہ ہے ہندوستان کا۔ تو اس نے اس کو دفن کر دیا اکیلے نے۔ اب وہ جب دفن کیا، اتفاق کی بات کہ اس کے جیب میں اشرفیوں کی تھیلی تھی جس نے دفن کیا۔ اب وہ دفن کر کے چل دیا، اب تھوڑی دور جا کر دیکھا، کہنے لگا بھئی میری اشرفی کہاں ہے؟ وہ واپس آیا، کہنے لگا لگتا ہے قبر میں رہ گئی، گر گئی۔ تو آج کل تو لوگ جب کسی کو دفناتے ہیں نا تو وہ موبائل سنبھال کے رکھتے ہیں کہ گر نہ جائے، پکڑا دیتے ہیں دوسرے کو، پرس ورس بھی پکڑا دیتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ غلطی ہو جاتی، نہیں یاد رہا تو گر جاتا ہے۔ تو خیر چھوٹی موٹی چیز ہوتی ہے تو آدمی چھوڑ بھی دیتا ہے، کہنے لگا چلو چھوڑو، گر گیا تو کوئی بات نہیں، موبائل گرا ہو تو اور اچھا نہیں، کہ چلو بات ہوتی رہے گی۔ میں تمہارا منورنجن بھی کرتے رہتا ہوں، تمہیں جو ہے بور نہ ہو۔ تو اس نے واپسی جا کر اس کو قبر کو کھودا، اور جیسے اس میں ہاتھ ڈالا، تھیلی تو اس کی نکل آئی، لیکن اس کے ہاتھ میں آگ کا کچھ گرم
حصہ لگا اور جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ جو ہے نا فوراً پھول گیا، جلن محسوس ہونے لگی، وہ پریشان، چلانے لگا، اس کی تکلیف اس قدر کی، سوزش اور تھوڑا سا اس میں ہلکا سا پھونکنے کا اثر، ہلکا سا جلنے کا اثر، لیکن صرف وہ تپش کی وجہ سے ہاتھ پھول گیا، اور وہ چلاتا پھر رہا ہے میں کیا کروں، میں کیا کروں۔ اور وہ کسی مقام پر پہنچا جہاں آبادی تھی، وہاں ڈاکٹروں کو دکھایا، حکیموں کو دکھایا، اپنے اپنے علاج کیے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ اسی طریقے سے چلاتا پھرتا ہے۔ کسی سے اس کی ملاقات ہوگی، کسی اللہ والے نے اسے دیکھا، کہنے لگے بھائی کیا ہو گیا، کہنے لگے مجھے یہ تکلیف ہو گئی، ایسا ایسا ماجرا تھا، کہنے لگا اس کا علاج دنیا میں کسی حکیم اور ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ اس نے پوچھا جی پھر؟ بولے اس وقت کے سب سے بڑے اللہ والے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کبھی جانا ہو ٹائم نکال کر جانا، مولانا ابوالکلام آزاد میڈیکل ہے نا، LNJP ہاسپٹل، اس کے پیچھے قبرستان ہے مہندیان، جہاں یہ اللہ والے دفن ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، اور اللہ نے ان سے وہ کام لیا ہے کہ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے ترجمہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ ہاں، تو یہ اللہ والے وہاں دفن ہے، بہت بڑا قبرستان ہے، تو واقعہ تو خیر بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی، اس میں 20-20 لاکھ روپے کی ایک قبر ملتی ہے وہاں پر۔ ہاں، ایک ایک قبر کی قیمت 20-20 لاکھ روپے، لوگ زندہ اپنی قبر کو بک کرواتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا کہ جہاں اللہ کے نیک بندے لیٹے ہوتے ہیں، اگر کسی کو وہاں دفن کر دیا جائے بھلے ہی گناہ گار ہو، تو اللہ اس اللہ والے کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں دیتا، اس وجہ سے کہ جس پر ڈنڈا بجے گا تو میرے محبوب کا تکلیف ہوگی، میرے محبوب کو تکلیف ہوگی، اس لیے اس کو عذاب نہیں دیتے۔ تو لوگ باغ وہاں پہ اپنی ایڈوانس بکنگ کراتے ہیں، پوری عمر گناہ کرو، 20 لاکھ روپے میں سب معاملہ ختم۔ اللہ کے ہاں یہ بھی ہوتا ہے معاملہ کہ اس مردے کو وہاں سے نکال کر دوسری جگہ لے جا کر ڈنڈا بجواتے ہیں، ہاں یہ بھی اللہ کے ہاں اصول ہے۔ ہاں، تو خالی لوگوں کو ایک ہی پتہ، دوسرے کا نہیں پتہ، کیونکہ وہ اس بات سے پتہ چلتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جن قبروں کے اوپر ناچ گانا ہوتا ہے، قوالیاں ہوتی ہیں، بدفعلیاں ہوتی ہیں، بد کرداری کے کام ہوتے ہیں، عورتیں جاتی ہیں، اللہ والوں کو عورتیں پسند ہیں؟ جیتے جی پسند نہیں، مرنے کے بعد پسند ہوں گی؟ وہاں عشق بازی کر رہی ہیں عورتیں اور لڑکے، تو اللہ ایسی جگہ سے اپنے ولیوں کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں کہ جاؤ مٹی کو پوجتے رہو، کرتے رہو کھیل تماشا، میرا تو یہاں ہے ہی نہیں کوئی۔ ہاں، تو اللہ کے لیے یہ بھی مشکل کام نہیں ہے نا۔ تو خیر بہرحال ان کو کسی نے کہا کہ ارے بھائی تو کہاں مارا پھر رہا ہے، تو اس کے لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا جا۔ تو وہ بیچارہ حضرت کے پاس میں گیا، حضرت سے جا کر کہا کہ حضرت ایسا ایسا میرے ساتھ معاملہ ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا علاج دنیا میں نہیں ہوگا، یہ جہنم کی عذاب ہے، جہنم کی آگ تھی، جہنم کا عذاب ہے، لہٰذا اس کا علاج وہیں کے سامان سے ہوگا، وہیں کی چیز سے اس کا علاج ہوگا۔ اور کہنے لگا کہ حضرت دنیا میں پھر وہاں یہ دوائی کیسے ملے گی ہمیں، یہ تو وہیں جا کے ملے گی۔ فرمایا نہیں، اللہ کی رحمت دیکھو کہ اللہ نے یہ چیز ہمیں یہاں عطا فرمائی، اللہ نے یہاں عطا فرمائی کہ جہنم کی آگ کی دوائی بھی اللہ نے دنیا میں اتار دی ہے۔ تو حضرت کہنے لگا کہ حضرت کیسے؟ کہنے لگا اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑاؤ، خوب رو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہنم کی آگ کو صرف انسان کے آنسو بجھا سکتے ہیں، تو جب تیرے آنسو نکلیں گے تو اللہ کے سامنے دنیا میں روئے گا، تو اپنے اس زخم پہ ان آنسوؤں کو لگا لینا، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اور تیرے اوپر رحم کر دے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ عمل کیا کہ رونے لگا، اللہ کے سامنے رونے لگا، تکلیف ہو رہی تھی، تو تکلیف میں ہی روتا آدمی، جب اللہ خوب دے رہا ہو تو پھر کیوں روے گا، پھر تو ہنستا ہنستا پھرے گا۔
تو روتا تھا اور اس کے اوپر اپنے آنکھ کے آنسو لگاتا تھا. چند دن کے بعد اللہ نے اس کو چھٹکارا نصیب فرما دیا. تو یہ جیتے جی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اس آگ کو بجھوا سکتے ہیں یہیں پر آنسوؤں کے قطروں سے. آنسوؤں کے قطروں سے ہم یہیں بجھوا سکتے ہیں اس آگ کو. یہ ہمارے اختیار میں اللہ نے یہاں ہمیں اختیار دیا ہوا ہے. مرنے کے بعد یہ اختیار ختم ہو جائے گا, لے لیا جائے گا. اور مرنے کے بعد آنسو نہیں آئیں گے. پھر تو لوگ روئیں گے. لوگوں کے آنسو ہمارے کسی کام کے نہیں. دنیا روئے میرے لیے, مجھے کیا فرق پڑے گا؟ تو میرے تو اعمال کام آئیں گے. تو زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کرنے کی توفیق ملنی چاہیے اللہ کی طرف سے. اللہ سے اس طریقے سے توجہ کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. اور نماز کی پابندی تکبیر اولیٰ کے ساتھ, پھر دوبارہ سے کہہ رہا ہوں, تکبیر اولیٰ کے ساتھ. تکبیر اولیٰ سمجھتے ہیں؟ تکبیر اولیٰ جب مؤذن صاحب کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہیں, اس سے پہلے آپ کو صفوں میں بیٹھنا چاہیے, چھوٹے بڑے سب کو. اس عمر میں اگر آپ کم عمر والے بچے جو اس عمر سے پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آگے جا کے پریشانی نہیں ہوگی. جن کی عمر پک گئی ہے انہیں اب سمجھاؤ تو ان کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اب وہ اگلی صف میں, کیونکہ وہ تو قبر والی صف میں اگلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں, تو اب تو صرف اللہ ہی سمجھا سکتا ہے ان کو. تو الحمدللہ سمجھ میں آئی ہوگی باتیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. العلی العلی الوہاب اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک ارجع السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. الہ العالمین, یا اللہ ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپوں کے اوپر رحم فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپوں کے اوپر رحم فرما. یا اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرما. یا اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرما. یا اللہ بری چیزیں ہمارے اندر آئی ہوئی ہیں, یا اللہ ان کو چھڑانے کی توفیق مرحمت فرما. یا اللہ انہیں چھوڑنے کی ہمت عطا فرما. یا اللہ بری محفلوں میں بیٹھنے سے حفاظت فرما. یا اللہ بری محفلوں میں بیٹھنے سے حفاظت فرما. یا اللہ برے دوستوں سے حفاظت فرما. یا اللہ بری جگہ کھڑے ہونے سے حفاظت فرما. اے رب کریم, جو نمازیں پڑھتے ہیں یا اللہ ان میں خشوع اور خضوع پیدا فرما. یا اللہ سنتوں کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما. یا اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما. یا اللہ برے اخلاق سے حفاظت فرما. یا اللہ اچھے اخلاق نصیب فرما. یا اللہ برے اخلاق سے حفاظت فرما. یا اللہ سخاوت والا دل عطا فرما. یا اللہ دلوں میں نرمی پیدا فرما. یا اللہ ایک دوسرے کے کام آنے والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ دلوں کی سختی کو ختم فرما. یا اللہ دلوں کی سختی کو ختم فرما. یا اللہ دلوں کے اندر رحم والا معاملہ فرما. یا اللہ ایک دوسرے کے کام آنے والے یا اللہ زندگی نصیب فرما. یا اللہ غریبوں کے کام آنے والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ہاتھوں میں یا اللہ خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ ہماری زبانوں میں یا اللہ شیرنی عطا فرما. یا اللہ میٹھی باتیں یا اللہ بولنے کی توفیق مرحمت فرما. یا اللہ وہ باتیں جو دوسروں کو اثر کرتی ہوں یا اللہ ایسی بولنے کی توفیق مرحمت فرما. یا اللہ جس طریقے سے دین پھیلا ہے یا اللہ وہ اخلاق نرینہ اب ختم ہوتے جا رہے ہیں. یا اللہ نبی کی ہر چیز پر ہر ادا پر یا اللہ مٹنے والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ حلال روزی نصیب فرما. یا اللہ حرام سے بچنے کی توفیق مرحمت فرما. یا اللہ ہماری عمروں میں یا اللہ خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں یا اللہ جب تک زندہ رہیں یا اللہ سجدے کرنے کی توفیق مرحمت فرما. یا اللہ بے نمازی نہ بنا. یا اللہ ہمیں بے نمازی نہ بنا. یا اللہ تمام مسلمانوں کو نمازی بنا.
یا اللہ تمام مسلمانوں کو نمازی بنا، یا اللہ جن کے ماں باپ نماز نہیں پڑھتے یا اللہ ان کو بھی نمازی بنا، یا اللہ جن کی اولادیں نماز نہیں پڑھتی یا اللہ ان کو بھی نمازی بنا، یا اللہ ہر طرف یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ ہر طرف اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کرنے والے پیدا فرما، یا اللہ قرآن والوں کی عزت کرنے والے یا اللہ سب کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ مسجدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مدرسوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے کام میں لگنے والوں کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو خوب یا اللہ دین کے ساتھ جڑنا نصیب فرما، یا اللہ ان کو یا اللہ دین کے لیے گہوارہ بنا، یا اللہ اس مسجد کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، یا اللہ جو بھی اعمال کرتے ہیں یا اللہ ان میں اخلاص کے ساتھ اخلاص کی نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق مرحمت فرما، یا اللہ دکھاوے سے ریاکاری سے حفاظت فرما، یا اللہ شرک سے بدعت سے حفاظت فرما، یا اللہ تمام جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں یا اللہ ان پر قدم بڑھانے کی توفیق مرحمت فرما، یا اللہ جتنی خراب چیزیں ہیں خراب باتیں ہیں خراب عادتیں ہیں یا اللہ ان سے پیچھے ہٹنا نصیب فرما، یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے طفیل سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔